ابھی سیکنڈ اسٹیج پہ جا رہے ہیں وہ تھی ہم نے آپ کو نم کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک بانڈ اسٹیبلش کیا ہے ایک چھوٹے سے ٹرائب نے آپس میں. آپ کہہ لیں کہ ریسرچ ہے یا کامبینیشن ہے, وہ ہے کہ آپ کی جو ریلیونس ہے ڈے ٹو ڈے لائف اس میں امپیکٹ کیا ہے. تو ہم سب کہہ رہے ہیں کاربن ایمیشنز ہے, گرین ہاؤس گیسز ہیں, ہیٹڈ انوائرمنٹ ہے, لیکن ایکچولی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس سے ہوگا کیا. سو جو ہوگا وہ میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب کلائمیٹ چینج ہوتی ہے تو اس کے امپیکٹ تھوڑا سا ہم اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. تو جو گلوبل وارمنگ ہے, کلائمیٹ جو ہم ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے ایمیشنز کے ساتھ, تو کیا ہوگا, ایکسٹریم ڈراٹس آئیں گے, قحط سالی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر جو ویدر ایونٹس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کہیں پہ بارش کا موسم نہیں ہے تو بارش ہو گئی, طوفان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, پچھلی جو فصل تھی وہ نارمل تھی, اگلے میں طوفان آیا, فصل تباہ ہو گئی, تو وہ بھی ایک امپیکٹ ہوگا. اچھا, پھر فارمر کی ییلڈ جو ہے کبھی بمپر ییلڈ ہو گئی اور کبھی جو ہے وہ کپاس آئی نہیں یا گندم آئی نہیں یا چاول کی فصل ہوئی نہیں, یہ بھی اس کا امپیکٹ ہے. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں گلوبل وارمنگ کے ساتھ. پھر آپ لوگ کبھی اس کو سوچیں کہ کراچی میں ہیٹ سے لوگ مر رہے ہیں تو ہیلتھ ایشوز بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے. اچھا, اس کے بعد جو ٹیمپریچر ریز ہے اس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی آ گئے. اب مینٹل ہیلتھ کیا کرے گی کہ آپ کی پرفارمنس کو ہنڈرنس آ گئی. آپ نے 30 دن مطلب 26 دن جانا ہے فیکٹری, تو 2-4 دن آپ کے ڈسٹرب ہو گئے تو آپ کی بھی ویج کا امپیکٹ پڑا, یا آپ کی ہیلتھ جو لیو تھی اس کے اوپر آپ کا امپیکٹ پڑا, ٹھیک ہے. پھر جب طوفان آئے گا تو پورا انفراسٹرکچر ہی اڑ جائے گا, برج ہی ختم ہو گیا, روڈ جو کہ میسو انویسٹمنٹ ہے اسٹیٹ لیول پہ, اس کا امپیکٹ آ جائے گا. اچھا, کراچی کی بات ہے, جس طرح ہیٹ ڈیتھس ہیں آپ کو تھر میں ملیں گی, آپ کو جیکما آباد میں ملے گا, لیکن آپ کو لاہور میں بھی ملے گی, آپ کو ناردرن ایریاز میں بھی ملے گا, کیونکہ وہ ناردرن ایریاز ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہلی ایریاز ہیں, لیکن جب وہ ہیٹ کا ایک امپیکٹ آتا ہے تو سڈن امپیکٹ اتنا اسٹرانگ آتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ پاسبل ہے. پشاور میں بھی ڈیتھس آپ کو ملیں گی جو نارملی یہ پریکٹس نہیں تھی. اچھا, پھر اس کے بعد اب ڈینگی کا نام آپ نے سنا ہے کہ یار یہ ڈینگی کیوں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ دیکھیں انسیکٹس کی آؤٹ بریک ہے, ملیریا ہے, ڈینگی ہے, وہ بھی کنیکٹڈ ہو گیا گلوبل وارمنگ کے ساتھ. کیوں؟ اس کا ایک خاص ٹیمپریچر ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ایک فرٹیلائزیشن کے لیے ایک خاص جو ٹیمپریچر ہے, جب وہ آپٹیمم ہو جاتا ہے تو اس کی گروتھ بڑھ جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ریجنل, کیونکہ پانی اگر وہ پرانا اگر پرانی موویز دیکھیں, لارنس آف اریبیا دیکھیں, تو ایک ٹرائب تھا, اس کا ایک کنواں تھا, دوسرا بندہ اس کا پانی یوز کر رہا تھا, دور سے اس نے گولی ماری, بندے کو مار دیا. اس نے کہا کیوں؟ ساتھ وہ لارنس آف اریبیا تھا وہاں پہ, تو اس نے کہا کہ میرا پانی یوز کر رہا تھا, تم پی سکتے ہو, یہ نہیں پی سکتا. سو ایکچولی آپ دیکھیں کہ جب ریسورسز آپ کے ریجنل کانفلکٹ ہے کہ وہ ہم انڈیا سے کہیں گے کہ یہ پانی میرا ہے, انڈیا کہے گا یہ ریسورس میرا ہے, گلیشیئر میرے ہیں, سب پرابلم رائز کر جائے گا, تو وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اچھا, پھر اس کے بعد میس ڈسپلیسمنٹ ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا جب یہ ناردرن ایریاز میں ہوا تو سوات میں پورا کا پورا ہوٹل, بلڈنگز, سو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ڈسپلیس ہو گئے. تو ایک فیملی جب ڈسپلیس ہوئی تو وہ کہاں گئی, اس کے بچوں کی ایجوکیشن, اس کی جو ایک ارننگ تھا سارا, وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ریسٹ آف دا پاپولیشن کے اوپر. اچھا, اب اس کی ایگزامپل سب سے زیادہ سب سے بڑی ایگزامپل آپ کو امریکہ میں ملتی ہے کہ آپ روز دیکھتے ہیں اس کا ایک وہ نام انہوں نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ یہ طوفان آ رہا ہے, اس کے ساتھ یہ ہونا ہے, بارش آنی ہے, پورے کے پورے گھر سب کچھ بند ہو گیا, ڈسپلیس ہو کے پوری سوسائٹی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی. اب وہ اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ تو ہے ہی ہے, لیکن اکنامیکل امپیکٹ آپ کی پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ انکم کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. جب آپ کی انکم ہنڈر کرتی ہے تو آپ کی ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک گھر سے ایک بندہ جو ارننگ ہینڈ ہے
وہ اگر گھر بیٹھ جائے گا تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ کتنا اسٹرانگ ہوگا. سو آپ نے اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے. اچھا اس کے بعد پانی, جس طرح WWF سے بات ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ جو کلین واٹر امپیکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ڈرنکنگ واٹر کا ایک سٹینڈرڈ ہے اور وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی ہیلتھ کے ساتھ. آپ کا کھانا جو بنتا ہے اسی پانی میں بنتا ہے. آپ نے پانی پینا ہے, وہ ایسا فلوئڈ ہے, چائے پینی ہے, ہر چیز میں پانی کا ایک سٹینڈرڈ ہے. اور وہ جب وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو وہ اس کا امپیکٹ گراسلی آپ سوچ نہیں سکتے. کہ بعض دفعہ آپ لوگ نیوز پڑھتے ہیں کہ یہ وہ کنویں سے پانی لیا اور سارے بندے مر گئے, تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں زہر ڈال دیا. نہیں, وہ اس کی جو ریشو تھی ساری, جو اس میں کیمیکلز تھے, چیزیں تھیں, جو بھی ایکسٹریکشن تھی, وہ مینیج نہیں ہوئی اور وہ سم ٹائم اٹ بیکمز اے پوائزن. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے پانی پیا اور پانی پی کے اس کے ساتھ جو بھی افیکٹ ڈائریا ہو گیا اینڈ دے ایکچولی ڈائی وتھ ڈائریا. ٹھیک ہے, یا اس میں کنٹیمنیشن ہو گئی, کوئی بیکٹیریا اندر چلا گیا, کوئی ایسا ایلیمنٹ چلا گیا کہ وہ سارا بیکٹیریل پیتھوجینس چلے گئے یا پیتھولوجی اس میں ایک آ گئی جس کی وجہ سے وہ ڈیزیز کا آنسیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر جب آپ کی ہنگر ہے, وہ افلاس جس کو کہہ لیں یا بھوک کہہ لیں, کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو یہ پرابلم شروع ہو جائے گی. اسی طرح جب ہیٹ بڑھے گی تو گلیشیئرز میلٹ ہوں گے, لیول واٹر کا ریز ہوگا, جو نیچی جگہیں ہیں ادھر فلڈنگ ہو جائے گی, اور فلڈنگ ہوگی تو وہ پھر یہ سارے سائیکلز اس پہ امپیکٹ کریں گے. آپ کا اکنامیکل امپیکٹ بھی ہوگا, آپ کی میس ڈسپلیسمنٹ بھی ہوگی, آپ کی جو ریسورسز ہیں ان کے بھی ایشوز ہو جائیں گے, امپلائمنٹ کا بھی ایشو ہو جائے گا. تو یہ ایک وائڈ ایفیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو بار بار اس لیے ریپیٹ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آئے گی تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دس از اے کنٹریبیوشن فار دس گلوبل انوائرمنٹ, اور یہ سوچنا ہے کہ یہ ایک فرد واحد کی رسپانسبلٹی تو ہے, لیکن اس میں انوالو 8 ارب لوگ ہیں. اور جب ہم اس کو 8 ارب کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں تو ہم گلوبلی رسپانسبل ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے. دیکھیں میں اپنے گھر کا رسپانسبل ہوں, آپ نے پریکٹس دیکھی ہے لاہور میں بھی, ہر جگہ آپ کو ایک پریکٹس, ایون DHA میں آج بھی پریکٹس ہے کہ میرے گھر کے باہر کوئی کوڑا ڈال جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پریکٹس ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. کیوں کہ وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے, میرے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتا. میں آپ سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ ہمارا اور اس ٹرائب کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو گیا کہ ہم از اے شفٹ ٹو دا مائنڈ سیٹ. ایکچولی کیا ہے, شفٹ ہے کہ the way we see things is now changed. ہم نے وہ جو کوڑا باہر پھینکا ہے وہ میں ہی ہوں, سمجھے, میں نے ہی اٹھا کے اپنے گھر کی صفائی کر کے نیکسٹ ڈور نیبر کو یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ یہ کوڑا اس کے گھر ہے. اب گلی میں عام پریکٹس ہے, پوری گلی میں ہم میں اس کو بڑے مطلب نیرو ہوں اس پہ اور واچ کر رہا ہوں اس کو بڑا کلوزلی, اسٹریٹس کو بھی دیکھتا ہوں. عام پریکٹس ہے کہ صبح ہم نے کیمراز بھی لگائے ہوئے, تو کچھ لوگ آئے صبح ارلی ان دا مارننگ, انہوں نے کوڑا اٹھایا اور وہ نیکسٹ ڈور نیبر پہ یا گلی میں کسی جگہ پرومیننٹ پلیس پہ رکھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ایک پریکٹس تھی. اب اس پریکٹس کو کیسے لے کے آگے چلے کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ, اچھا میرے ساتھ ابھی کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتا ہوں, تو میں انڈسٹری کے ساتھ بات کر رہا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پلاسٹک بیگ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بند کر دی ہیں بائی لا, لیکن پریکٹس ابھی جاری ہے. تو میں نے کہا یار یہ ہو سکتا ہے, گیو می 6 months پریکٹس ہوگی تو یہ ہو جائے گا, لوگ جو ہے بیگ نہیں یوز کریں گے. تو اب ریگولیشن کیا ہوتی ہے کہ لا آیا, آپ کو نوٹیفیکیشن آ گیا, آپ کو ایک ای میل آ گئی کہ یہ کام ہے, یہ کل سے بین ہے. کیا ہم نے اس کو کسی کو موٹیویٹ کیا کہ یہ بیگ کا امپیکٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اب میں اس کی ایگزامپل بڑی نیرو تھوڑا سا فوکس کر کے ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم روز گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, انکلوڈنگ میں دبئی کی اور سعودی عربیہ کی بھی بات کرتا ہوں, کہ ان کا جو ڈرائیونگ لائسنسنگ ہے ون آف دا ٹفسٹ ہے. امریکہ میں لائسنس لینا, UK میں لائسنس لینا, ایون پرنس ولیم نے بھی لینا ہے
تو اس کے لیے ٹفسٹ ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کو اتنا ٹف کر دو کہ اس کو ریگولیشن سمجھ آ جائے. اس کا جو کرائٹیریا ہے انہوں نے اس کی پریکٹس ڈیفائن کر دی, اس کا ٹریننگ ایک سسٹم بنا دیا. ہمارے ملک میں سب سے آسان کام ڈرائیونگ لائسنس لینا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی بھی لائسنس ہوگا, کوئی اچھا میں دیکھیں ماشاءاللہ جو جتنی ٹیم ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا, چیزیں دیکھیں, تو ان کی اپروچ ہولسٹک ہے پرابلم کے بارے میں. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ سوسائٹی کو ڈرائیونگ کسی کا ٹیسٹ دیکھیں, کسی بھی کنٹری کا, میں نے UK میں پاس کیا ہوا تو مجھے پتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں بڑی امپورٹنس ہے روڈ پہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ڈرائیو کرنے کی. اس میں ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ ڈیویشن کر رہا ہے, آپ نے ہارن نہیں بجانا اس کو, اور آپ نے اس کو جس طرح یہاں پہ شیشہ نیچے کیا, ڈوز دے دی, پیس آف مائنڈ دے دیا, نہیں دینا. کیوں؟ وہ ڈیویٹ ہوگا اور وہ جا کے ٹکر مار لے گا. اب یہ میرا ایگزام تھا, مجھے پتہ چل گیا. اب مجھے پتا ہے کہ یار روز پاکستان میں اگر یہ میں اس ایگزام کو اور اس ایگزام کا کمپیریزن کروں, یہی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیم ہے یہ اینالائز کر سکے. مطلب آپ سارے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے فریم ورک میں, WWF اپنے فریم ورک میں, پرگمیا اپنے فریم ورک میں, نشاط اپنے لیکن ہم کمیونٹی بھی ہیں جس کو ہم سسٹینیبلٹی کا نام لے رہے ہیں. سو ہم اینالائز کر سکیں کہ یار یہ فیکٹر, اس کو امپاورمنٹ کہتے ہیں, امپرووائزیشن کہتے ہیں, کہ ہم امپرووائز کر سکیں. جس طرح پروفیسر ظہیر الدین صاحب نے کہا یا ڈاکٹر فائزہ نے کہا کہ جو ریسرچ ہے وہ کامن سینس ہے. ہم اس کو امپرووائز کر سکتے ہیں کہ یار یہ اسپیشیز کراچی میں ٹھیک رہے گی, یہ لاہور میں صحیح رہے گی, یہ کالا شاہ کاکو میں صحیح رہے گی, یہ سیالکوٹ میں جائیں گے تو کچھ اور اسپیشیز لگے گی. سو جب ہم اس کو ہولسٹک اپروچ کر لیں, ریلیکس ہو جائیں, آرام سے سوچیں, اس کے اوپر ان لوگوں سے ڈسکس کریں. دیکھیں ہم جو ابھی زینب نے بھی بات کی کہ ہم کلائمیٹ چینج کو کمیونیکیٹ کر پائے ہیں, اس لیے ہم سکسیزفل ہیں. پرگمیا آپ لوگوں کو جمع کر پایا ہے تو اس لیے سکسیزفل ہے کہ ہم آپ کو کلائمیٹ چینج پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور ایکچولی یہ پریکٹس ہم نے ملٹی پلائی کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک گھر کا کام نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک گھر نے تو اپنے گھر کو صاف کر لیا لیکن ایکچولی کوڑا کہیں اور شفٹ کر دیا. سو ہم نے دیکھنا کہ کلیکٹیولی جو ویسٹ ہے وہ زیرو, اور یہی کنیکٹڈ ہے. دیکھیں یہ سارے ٹاپکس آپ کو بار بار آئیں گے. وسیم صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ڈی کاربنائزیشن کمیٹی ہے, میں نے کہا یار بیس لائن کیلکولیشن کی ہے, اس کے بعد سسٹینیبلٹی بھی آ گئی, اس کے بعد ESG بھی آ گیا, اس کے بعد سرکولیرٹی بھی آ گئی. جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سرکولر اکانومی. سرکولر اکانومی میں کیا ہے, ویسٹ جو ہے نیٹ زیرو ہے, ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. اس کا مطلب ریسورسز جو ہیں وہ ری یوٹیلائز ہو رہے ہیں, ری پرپوز ہو رہے ہیں, ان کو ری یوز کر رہے ہیں, ری سائیکل کر رہے ہیں, اپ سائیکل کر رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ایکچولی جو کمپلائنس مینیجرز ہیں ان کے اوپر آنے والی ہیں, یا جو اسٹوڈنٹس ہیں انوائرمنٹ کے, وہ اس کو ایڈریس کریں. کیونکہ جب تک آپ اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے, جس طرح آپ سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا اس میں بلڈنگ نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ آپ کے پروجیکٹ کا میجر چنک جو انویسٹمنٹ ہے وہ مشینز ہیں اور اس کے بعد بلڈنگ ہے. تو کیا بلڈنگ کی انسولیشن امپورٹنٹ نہیں ہے؟ انرجی بل مور دین 50% لیس ہو جاتا ہے اف یو گاٹ اے انسولیٹڈ بلڈنگ. جو آپ کہہ لیں گولڈ اسٹینڈرڈ, لیڈ اسٹینڈرڈز, وہ کیا ہے, اسٹینڈرڈس کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انسولیشن کی. انسولیشن جب آپ پرائمری بیس پہ جب آپ اسٹرکچر بناتے ہیں تو اس کی آج کاسٹ زیادہ ہے, لیکن ایکچولی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں وہ کاسٹ کم ہے کیونکہ وہ انرجی کنزرو کر رہا ہے. آپ کا سب سے ہیفٹی بل, فار ایگزامپل میں گھر کی بات کر رہا ہوں, ایک گھر آپ نے بنایا, اس کا بل آتا ہے 1 لاکھ روپے, لیکن آپ نے اس کو انرجی کنزرویشن کے حساب سے گھر بنایا. کنسٹرکشن کاسٹ اگر 3000 روپے اسکوائر فٹ تھی تو وہ 3500 پہ چلی گئی, لیکن آپ کا بل 50,000 یا 40,000 پہ چلا گیا. سو یہ پورا ایک امپیکٹ ہے. اب یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے. اچھا اب یہ لائف سائیکل کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. میں 1997 میں ایشیا اسٹڈی گروپ ہے ڈپلومیٹس کا اسلام آباد میں, تو میں ادھر ہی کیونکہ RMC میں پڑھتا تھا تو اسلام آباد رہتا تھا, تو اس گروپ کا میں ممبر تھا. اس کا ایک کمپٹیشن تھا انڈس ویلی سویلائزیشن کے اوپر.
کہ آپ نے کاسٹیوم ریسرچ کرنے ہیں. انڈس ویلی ہے, ہڑپا کا نام سنا ہے, مونجوڈارو کا نام سنا ہے, 5000 BC کی یہ سوسائٹی ہے. سو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ انڈس سویلائزیشن جو ہے وہ ہمارا, کیونکہ ہم لوکل یہاں کے رہنے والے ہیں, تو ایکچولی وہ ہمارے DNA میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور جو ریسرچ ہے وہ ریسرچ ان لوگوں نے کی ہے کہ یہ بڑا پرانا مٹی کا برتن ہے, میوزیم میں لگا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ریسرچ اگر سرکولیرٹی اور سسٹینیبلٹی کے حساب سے اس کو اس لینس سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ ہمارے DNA میں تھا آج سے 5000 سال پہلے. سو آپ اس کو دیکھیں کہ ان کی سوسائٹی, they were having a sustainable town, water was recycled, wells, پھر ادھر کاٹن کراپ, آرگینک کاٹن, پھر فوڈ, پھر ریسورسز, اسٹوریج اور کمپلیٹ سوسائٹی. آج دیکھیں آپ ان کی اسٹریٹس دیکھیں, آج اس کو ریسرچ کریں تو آپ کو لگے گا کہ سسٹینیبلٹی ہے سارے اس میں. اسی طرح آپ اگر آپ چلے جاتے ہیں پیرامڈس ایجپٹ میں دیکھتے ہیں, سو وہ بھی ان کے DNA میں چیز آ جاتی. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سے پہلے نیشنز تھیں انہوں نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لی تھی کہ یہ ریسورسز ہیں آگے والی جنریشن کے لیے چھوڑ جانے. وہ آباد نہیں ہے, کل کو شاید لاہور بھی ہو کہ نہ ہو, لیکن اس کا نام رہے گا. ٹھیک ہے. سو بات یہ کہ وہ ریسورسز آگے چھوڑ گئے, انہوں نے کوئی چیز, ان کی پریکٹسز دیکھیں, ان کی وہی مٹی کی بلڈنگ ہے, وہی چیزیں, تو وہ ہم اس کو ٹرم یوز کرتے ہیں پریمیٹیو, سمپلر لائف ہے, جو آج سے بہت 100 سال پہلے سادہ لائف سٹائل تھا. سو دے آر شفٹنگ ٹورڈز دیٹ. اور اس کی میں آپ کو تھوڑی سی جو سرکولیرٹی اور DNA کا ذکر آیا تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, جو کہ ایک بڑا برانڈ ہے, فیشن کے لوگ جانتے ہیں اسے, پیٹاگونیا. ٹھیک ہے. پیٹاگونیا نے ابھی ریسنٹلی $2 بلین کی اس کی ایسٹس تھے, تو وہ اس نے چیریٹی کر دی ہے ٹورڈز انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. ہم برسلز میں کے ساتھ IEF کا ایک آنتھروپ میں کنونشن تھا, تو وہاں پہ ڈنر تھا, تو رات کو سارا ایک اسی طرح جب کچھ عرصے میں دوستی ہو جاتی ہے تو پھر ٹاپک شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, میتھ کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, جس طرح آج ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ ہے کیا. تو میں نے انہیں ریفرنس دیا, کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل آڈینس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو ان کی لینگویج میں بتانا پڑتا ہے. تو یہ امریکن برانڈ تھا, تو میں نے ان کو انہی کا ریفرنس دیا کہ پیٹاگونیا ایک برانڈ تھا جس نے سٹارٹ لیا کہ ایک پرانی گاڑی لی اور اس نے ایک مشین رکھی, اور وہ ایک ولیج سے دوسرے ولیج جاتا تھا, ڈور ٹو ڈور ناک کرتا تھا, انہیں کہتا تھا جو پرانے کپڑے ہیں اس کو ریپیئر کرتا, اور وہ اس کو فری آف چارج ریپیئر کرتے ہیں. آج بھی وہ برانڈ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں آپ نے کوئی چیز اس کو بھیجی ہے تو اس کا پے بھی وہ کریں گے اور واپس بھی آپ کو بھیجیں گے, اور فری آف کاسٹ اس کو ریپیئر کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اتنی, وہ شاید مسلمان نہیں ہے لیکن وہ اس نچوڑ پہ پہنچ گئے کہ جو میرا جتنا مال میں نے بنایا ہے وہ سارا انوائرمنٹ کو دے جاؤ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے, واقعی اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ڈسکشن ہوئی, میں نے ان کو یہ پورا سٹوری دوبارہ سنائی سب لوگوں کو, اور میں نے کہا لیکن یہ ہیرو ہیں امیرکنس, جو ہمارا گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور وہ آج سے 1400 سال پہلے اپنا گارمنٹ ریپیئر کرتے تھے, اور سمپلر لائف سٹائل تھا. اور وہ ہماری جب میں ٹریننگ لے رہا تھا تو تھیمز کے کنارے ایک کیمپ تھا جس میں سواپنگ تھی. سواپنگ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی کپڑے لے آئیں, سارے لوگ اپنے کپڑے لے آئیں اور آپس میں سواپ کر لیں, جس طرح اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ یار میری شیروانی ہے آپ لے لو, اپنی شیروانی مجھے دے دو, یا وٹ ایور, ہم سواپنگ کر لیں. تو دیر واز اے ٹرینڈ کے سواپنگ. سو آپ دیکھیں کہ وہ ٹرینڈ بھی اسلامک ٹرینڈ تھا کہ وہ لوگ اپنے کپڑے, اگر کوئی مدینہ میں جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی شیئرنگ کر لی, چیزیں کپڑے بھی دے دیے. ٹھیک ہے. سو ایک پریسیڈنٹ ہمارے پاس آلریڈی ہے. تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ایک DNA جو سائنٹیفکلی جس کو ہم ایزیوم کر رہے ہیں, لیکن ایک قرآن کا بھی رول ہے, اور وہ ہمیں ایک بہت ساری ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو ریپیٹڈلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے مائنڈ میں لیئر ٹو لیئر بیٹھ جائے کہ یس واٹ وی آر ورکنگ آن, اور اسی لیے اس کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے. اب آپ چھوٹی سی بات دیکھیں کہ جب تک
हमारा बिजली का बिल का एक क्वांटम आता है कि इतने यूनिट हैं, इतना बिल है, तो हम देखते हैं यार इतने यूनिट हुए हैं, इतना बिल है। जब तक आप किसी चीज़ को टोटल मेजर नहीं कर लेते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो चाहे वो आपका घर का आपका कार्बन फुटप्रिंट है या आपकी फैक्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेस लाइन इम्पॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेट करें, और कैलकुलेशन के सारे टूल हैं। और इसका भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यार मेरी कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं आ रही। तो मेरे टीचर डच टीचर थे ना, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर याज, इट विल नेवर कम एक्यूरेट, देयर विल बी अ वेरिएशन विद एवरी टूल, बट टेल मी वन थिंग कि कैन यू ऑफसेट ऑल योर एमिशन इन वन डे? आप मुझे बताएं, आप ऑफसेट कर सकते हैं? आप फैक्ट्री है, बड़े रिसोर्सेज हैं, आप एक दिन में ऑफसेट कर सकते हैं? नहीं। सो आपकी जर्नी शुरू होगी। वो कहता है कि यू स्टार्ट ऑफसेटिंग इट फ्रॉम टुडे, डोंट वरी ऑफ द कैलकुलेशन, डोंट वरी व्हाट इज द कैलकुलेशन एमिशन। अब ये थोड़ी सी बात क्लियर हो गई कि आपने सोचना क्या है कि आपने ऑफसेट शुरू कर दिया। कैलकुलेशन बेसलाइन जो भी आ गई, किसी टूल पे आ गई, किसी की ज़्यादा आ गई, हार्डली मैटर, क्योंकि आप 100% तो उसको कर ही नहीं रहे, ओवरनाइट तो हो ही नहीं रहा। सो आपने उस जर्नी में ले लेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता फाइन ट्यून होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक बंदा आपकी टीम में या आपकी फैक्ट्री में उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो HR डिप्यूट हो गई, वो कॉन्स्टेंटली उसको वॉच कर रहे हैं, और उसका एक स्ट्रेस लेवल है, लेकिन उसको मतलब आपने रिलैक्स होके अगर उसको फॉलो करेंगे तो देन यू कैन मैच इट। और अगर आप उसका एक स्ट्रेन ले लेंगे, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज जो हमें ट्रेन किया गया वो किया गया कि आपने इंस्पायर होना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, फिर प्रैक्टिस शुरू होगी। तो मेरे ख्याल में आज की जर्नी हमारी इंस्पिरेशन भी है, इसमें एक दूसरे को हमने मोटिवेट भी किया, वी ट्राई टू एजुकेट यू एज वेल। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस चाहिए, सब्र। अच्छा, अब ये सब्र फिर अगेन कुरान में आप निकालेंगे तो बार 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 सब्र आता है। तो जब मैं इस जर्नी में जाता हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि नेट ज़ीरो जब हो जाएगा 2050 में, तो सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस, उनको सब्र भी आ गया, उनको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी आ गई, खाली कलमा रह गया। तो वो सोचेंगे यार सारा कुछ ही कर लिया तो कलमा भी पढ़ लें, ठीक है। सो आप ये चीज़ें सारी थोड़ा सा फोकस करें कि ये इसमें आप लोग क्योंकि ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं वो डील करते हैं। राशिद साहब रोज़ एक नई फैक्ट्री को मिलते हैं जहाँ पे ज़ीरो से काम शुरू होना है, उनको 100 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन की अपनी एक दलील होती है, किसी की लॉजिक मतलब एक डिसेंट लॉजिक होती है, किसी बंदे के पास एक लॉजिक लेस क्वेश्चन आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ी देर सुनते हैं, फिर सब्र कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक फैक्टर मैं ऐड करूं कि उस सब्र के साथ अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला मदद कर लेगा। हम उनको पार्टनर बना लेते हैं कि या अल्लाह तू भी मदद कर दे, मतलब ये जर्नी है, इस जर्नी में तू भी हमें मदद कर दे। तो ये एक फैक्टर ऐसा है जो आप कुरान को भी साथ लेके चलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो सस्टेनेबिलिटी की जर्नी है वो हैंड इन हैंड विद कुरान और इस्लामिक प्रैक्टिसेस भी है, और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के साथ भी है, और साइंटिफिक भी है। अब मुझे ये बता दें कि पहले साइंस आई या पहले कुरान आया? तो ऑब्वियसली जब कुरान आया तो वो नंबर 1 प्रायोरिटी है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह उसको एड्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि शायद हम ये समझते हैं कि कुरान जो है वो इस्लामियात का डिपार्टमेंट है या अरबिक लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, सो इज़ नॉट, बट कुरान इज़ अ लाइफ स्टाइल। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बार बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी इज़ अ लाइफ स्टाइल, इज़ अ चेंज ऑफ योर माइंड सेट। आप दिमाग से जो सोच रहे हैं उसकी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। आपको इलेक्ट्रिक बाइक अच्छी लगेगी, शायद वो आप 50,000 एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन वो आपकी इकोनॉमिक्स को भी ऑर्गेनाइज कर लेगी, और वो इकोनॉमिक्स इस तरह कि आपकी पॉकेट पे बर्डन कम होगा। इलेक्ट्रिक बाइक आपको फ्यूल मेंटेनेंस में भी, क्योंकि उसकी ज़ीरो मेंटेनेंस है, तो वो भी उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा, और साइंटिफिक इम्पैक्ट तो है ही है। सो हम ये सारी चीज़ों को जब प्रैक्टिस करते हैं तो
ابھی جس طرح یو ایس اپیرل کی ٹیم نے بتایا کہ KPIs ہیں, ٹھیک ہے, میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میری بات انہوں نے بتا دی کہ آج کے بعد ہر بندے نے اپنا KPI خود ڈیفائن کرنا, ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیا ہے. کہ فار ایگزامپل میں اگر جم جاتا ہوں تو میں نے پہلی دفعہ بائیسیپس کے لیے 5 سیٹ لگائے ہیں اور ہر سیٹ 5 کا لگایا ہے. تو نیکسٹ ڈے میں ایم کروں گا کہ میرا اسٹیمنا بلٹ ہو جائے تو وہ سیٹ 5 ہی رہوں گا, آہستہ آہستہ 6 پہ لے جاؤں گا. سو اس کے 3 پورشن ہیں. ایک پریکٹسز ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں یو ایس اپیرل کی ٹیم بھی مجھ سے ایگری ہوگی. ایک پریکٹسز ہے, ایک نالج ہے اور ایک انسپریشن ہے. کچھ چیزیں پریکٹس آپ لوگوں کی دیکھیں گے تو اڈاپٹ کر لیں گے. نالج آپ گین کریں گے. نالج گین کس طرح ہوگی؟ آپ کے پاس یوٹیوب پہ ٹاپکس بھرے پڑے, آپ کو اسپیکر بھی مل جائیں گے, موٹیویشنل اسپیکر بھی مل جائیں گی, پریکٹسز بھی مل جائیں گی, لوکل ریجنل لینگویجز میں بھی مل جائیں گے. اردو میں بہت بڑا کانٹینٹ ہے, بنگلہ دیشی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, انڈینس بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, پاکستان کا بہت زیادہ کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے. سو جو KPIs ہیں اس کو ریئلسٹکلی واچ کریں اور آج سے ہی بنا لیں کہ ہم نے اس کو ریویو کرنا ہے ڈیلی. جس طرح ہم پریکٹس کرتے ہیں تو میں ڈیلی ایمیشنز کو ریویو کرتا ہوں, رپورٹنگ دیکھتے ہیں, ڈیٹا ڈالتے ہیں. اچھا, اس کے لیے نا تھوڑا سا شوق پیدا کریں. تو وہ بار بار مجھے اقبال بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب, میرا قیام بھی حجاب. سو اللہ تعالیٰ نے وہ مطلب ایک وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پوئٹس ہوتے ہیں وہ بڑے فلاسفر ہوتے ہیں لیکن ویژنری ہوتے ہیں. وہ بڑا نیرو اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں, تو اس کو ایکسپریس کرتے ہیں اپنی پوئٹری میں. سو انہوں نے بات اس طرح کی کہ مطلب انہوں نے ایک اور شعر ہے ان کا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری عاجزی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. سو آپ دیکھیں کہ یہ عشق ہے. انوائرمنٹ کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کا عشق میں کنورٹ ہو جائے کہ آپ نے عشق کیا. اچھا, اب یہ عشق کیا ہے؟ یہ ڈیووشن ہے ٹورڈز انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. اس کے تینوں امپیکٹس آپ کو ملے گا, اکنامک بھی ملے گا, سائنٹیفک بھی ملے گا اور ریلیجس بھی ملے گا. سو آپ نے اس کو اس طریقے سے اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لینا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے جا کے جو آگے ریگولیشنز آ رہی ہیں, آپ لوگ بنیں گے رول ماڈل. جو جس کمپنی میں ہے وہ شاید آگے ڈائریکٹر مینیجر ہے, ڈائریکٹر بن جائے, کسی اور کمپنی میں ریز ہو جائے, ریز ہو کے وہاں پہ مینیجر بن جائے. لیکن آپ کو شفٹ ملنی شروع ہو جائے گی کیونکہ اگلے 25 سالوں میں اتنی جابس نکلنی ہے سسٹینیبلٹی پہ کہ جو آپ کی سوچ ہے, کیونکہ ہر چیز اسی سے ریوالو کری, چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, KPIs ڈیفائنڈ ہیں, چاہے وہ بینک ہے, چاہے وہ آپ کی ہوٹل انڈسٹری ہے, چاہے آپ کی ڈرائی کلین ہے, چاہے گارمنٹ مینوفیکچرنگ ہے, چاہے روڈ ٹرانسپورٹ ہے, چاہے ہاسپٹلز ہیں, چاہے آرمیز ہیں. سو ایوری تھنگ. اگر آپ دیکھیں, میں UK کی بات کرتا ہوں, 42 سیکٹرز ہیں, 42 سیکٹرز کی ایمیشنز ہیں, ان کی پلانز ہیں, ان کو نیٹ زیرو پہ لے کر آنا ہے. تو انہوں نے ساری انڈسٹری کو کور کر لیا. اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کمرے میں ہر چیز کو ہم نے نیٹ زیرو لے کر آنا ہے تو اس کی سورسز ہیں, فرنیچر انڈسٹری ہے, کارپیٹ ہے, الیکٹرانکس ہے, موبائل انڈسٹری ہے, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی پارٹ آف دیٹ. سو آپ اس کو تھوڑا سا اپنی آؤٹ آف باکس تھنکنگ پہ لے جائیں کہ یہ چیز خالی فیکٹری کے اندر نہیں ہے, اس کے KPIs نہیں ہے, یہ پرسنل لائف میں بھی ہے اور یہ گلوبل آپ کی ایک رسپانسبلٹی بھی آ گئی کہ اس کے ساتھ بھی یہ کنیکٹ ہو جائے گا. سو یہ بیسکلی آپ اس کو کوانٹیفائی کریں گے, KPIs بنانا سوچ لیں گے کہ ڈیلی ہم نے اتنا ٹارگٹ کرنا ہے, راؤٹنگ ڈیفائن کرنی ہے, ری اسیس کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں, پرچیزنگ پریکٹسز چینج کرنی ہے, کیونکہ آپ کو خود تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ ہم نے اس کا کرائٹیریا ایفیشینسی پہ لینا ہے, انرجی ایفیشینسی پہ. پرابلی اٹ ول کاسٹ اس مور بٹ اٹ ول افیکٹ لیس آن آر انوائرمنٹ اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول سیو money.
اچھا اب ویژن ہمیشہ بڑی رکھتے ہیں. باٹنی ڈپارٹمنٹ میں گئے, پورا ویژن بتا دیا. وی سی صاحب سے ابھی ہم 4 دن پہلے بیٹھے تھے, پورا ویژن بتا دیا, کیونکہ ویژن سے کلیئرٹی ہوتی ہے. آپ بچے کو کہتے ہیں یار تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تو آپ نے کیا بتایا, اس کو ویژن بتا دیا, اور اب اس کو بتایا کہ یار یہ اسٹیپس ہیں, ایف ایس سی کرو گے اتنا اسکور ہونا چاہیے, یہ اسٹیپ ہونا چاہیے, پھر آپ کو اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا, پھر اس کے بعد آپ نے ایگزام پاس کرنا ہے, پھر الٹیمیٹلی آپ کو کارڈیالوجسٹ بننا ہے, یا ایک ویژن کلیئر ہو گیا. سو ہمارا ویژن کیا ہے, ہم نے اس کو دیکھیں کہ ویژن کیا ہے. کیا جس فیکٹری میں ہم جاب کر رہے ہیں اس کی کمپلائنس ہی ویژن ہے کہ نمبر سکور کر لینا, اچھی پرفارمنس دے دینا اور جاب میں بونسز لے لینا, کیا یہ ویژن ہے؟ ٹھیک ہے. سو اس پہ میری ایک رائے ہے جو میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں کہ اگر یہ ویژن اس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے کہ قرآن پہلے, کیونکہ اگر ہم درخت لگانے جا رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ جاری ہے. ولا تصرفو, کثرت سے چیزیں استعمال نہ کرو. پانی کی جس طرح ابھی حدیث کا ذکر ہوا کہ پانی آپ نیل کے کنارے بھی ہیں, تو ایک ہماری لمس میں پریزنٹیشن تھی تو ہم نے وہ اس میں حدیث ہے کہ ڈونٹ ویسٹ واٹر ایف یو آر ایون سٹنگ ایٹ دا بینک آف نائل, اور وہ آسٹریلین ایک منرل واٹر کی کیمپین تھی, اس میں لگا ہوا تھا. سو ہم نے وہی اس کا باٹل اٹھائی اور اس کو ڈسپلے کیا. پھر ایک اٹیلین اسی بورڈ روم میں ہماری پریپریشن ہو رہی تھی, تو اس میں یہ میں اس کی اوپننگ جس طرح سعادت اللہ صاحب نے کیا تو قرآن کے ریفرنس سے کر رہے تھے, تو اس میں بھی یہ کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے. سو اگر آپ اپنے ہماری ایٹنگ ہیبٹس دیکھ لیں کہ ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں, کہ وہ ابھی میں ریسنٹلی ایک کانفرنس اٹینڈ کی تو سب کی کیو تھی. میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی پلیٹ میں کوئی چیز ریمیننگ فوڈ کے حساب سے دیکھا کہ اٹ گوز ٹو دا ویسٹ. اور ایک ہماری سوسائٹی ہے, اس میں ہم پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ بھی شامل ہیں, ہمارے بچے بھی شامل ہیں, ہمارے بزرگ بھی شامل ہیں, اور ایز اے ہول ہماری پوری کمیونٹی شامل ہے. سو فوڈ ویسٹ از ون آف دا بگیسٹ چیلنج. ٹھیک ہے. اور وہ فوڈ ویسٹ کیا ہے, مائنڈ سیٹ ہے کہ وی وانٹ ٹو ایٹ مور, وی پٹ مور فوڈ ان دا پلیٹ اور وی ویسٹ اٹ. ٹھیک ہے. سو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم اس کے ساتھ ورکنگ. جی سر. ٹھیک ہے. جی جی میں دیکھیں, ایک انسان کی نا ہم اس کو کہتے ہیں ٹریننگ اپروچ, کہ ہم تھوڑی سی گریڈ رکھتے ہیں, اور یہ جو مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے اسی فیکٹر کے اوپر جا رہا ہوں میں. میری کیپیسٹی ہے کہ میں 3 روٹیاں کھاتا ہوں ڈیلی. ٹھیک ہے. اچھا اب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہیں. ایک بندہ جو گھر سے 3 روٹی کھا رہا ہے اور وہ ایک سسٹم میں آتا ہے تو وہ ادھر دیکھتا ہے, لیکن ورائٹی آف فوڈ ہے. جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا روٹی کپڑا اور مکان کے, ایک بندے کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. اچھا یہ بڑی نیرو اسٹڈی ہے, اس کے ہر فیکٹر کو سائیکیٹرک پوائنٹ ویو سے اور ہیومن سائیکالوجی پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ایک بیہیویئر نظر آتا ہے کہ آپ جب کھانا لیتے ہیں تو اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے فرام دا مائنڈ سیٹ وی ہیو ان یورپ, اور آپ یقین کریں انہوں نے اس کو اسی طرح کمبیٹ کیا. میری کئی دفعہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ہر فورم پہ, ہر جگہ. کیوں؟ میں ایگر ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا چیز ٹھیک کی اور ہم ایز اے نیشن کیا چیز غلط کر رہے ہیں. اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو ہم اس کو امینڈ کریں گے, اور الحمدللہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گیا اور ہم نے اس کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. اور اس میں ہم نے پھر اکیلے نہیں رہے, ہم نے یونیورسٹیز کو بھی ساتھ, کہ ہمارے ہیبٹس ہیں. تو میں ایک سیکنڈ دیجیے. ہماری وی سی صاحب سے جو پہلی میٹنگ ہوئی تو میں ویژن کی بات کر رہا ہوں, تو ہم نے ویژن ان سے شیئر کیا تو انہوں نے کہا یار آپ کو بیسکلی باٹنی ڈپارٹمنٹ چاہیے. تو میں نے کہا جی یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ باٹنی ڈپارٹمنٹ, سارے ڈپارٹمنٹس چاہیے. میں نے کہا جی پنجابی کیوں چاہیے؟ میں نے کہا جی انکلوسیو ہے
کیا جو پنجابی بولتا ہے اس کو سسٹینیبلٹی انوائرمنٹ امپیکٹ کا نہیں بتانا, اس کو ہیزرڈس نہیں بتانے ہیں. ان کا جی بتانا ہے. انہوں نے کہا جی انگلش. میں نے کہا انگلش میں بھی بتانا ہے, ٹھیک ہے. میس کمیونیکیشن. تو میں نے کہا اگر آپ ٹی وی کا پلے دیکھیں تو جو ہیرو ہے یا ویلن ہے اس کے اوپر پوری نیشن ایک فوکس ہے, اور اس نے خالی, میں نے ان کو کر کے بھی دکھایا اس وقت, میں نے کہا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے گاڑی جب بیٹھا تو اس نے سیٹ بیلٹ لگا لی. تو دس پاس آن دا میسج. میں نے کہا وہ پانی اس نے چلتا ہوا دیکھا نلکا, اس نے جاتے ہوئے بند کر دیا, میسج چلا گیا. میں نے کہا خالی یہ گائیڈ لائن مل جائے تو آپ دیکھیں امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. کہ جی آنا شروع ہو جائے گا. سو دین ہی پرنسپلی ایگریڈ کہ ہم ڈی کاربنائزیشن سوسائٹی بنائیں گے, پوری یونیورسٹی کی سوسائٹی ہوگی. ہم اس کی سٹیج 1 پہ ہیں ابھی, کیونکہ ہم نے یہ ایمیشنز کیلکولیٹ کرنے ہیں. ہم نے وہ ادھر 14,000 بچہ پڑھتا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, اور 14,000 کا اگر ہم کاربن فٹ پرنٹ کیلکولیٹ کر لیں تو ہم نے اس کو کہا کہ جی ہم کاربن فٹ پرنٹ میلہ کر لیں گے, انوائرمنٹ میلہ ہوگا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے شجر کاری یعنی other standard environmental day. It will be a practicing day. Just small groups, we will be doing a discussion sessions, question answer Q&A sessions ہو رہا ہوگا, کیونکہ ہم انکلکیٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم دماغ میں آپ کی ایک لیئر ایڈ کرنا جا رہے ہیں. یہ آج پریگمیا کا سیشن ہے جس میں ہم آپ کے مائنڈ سیٹ میں ایک لیئر ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یس دس از امپورٹنٹ, بٹ دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو in your lifestyle, not only in your company, not only at your workplace, but it is in your private house. So یہ اس کی ویژن ہے کہ ہم نے اس کو کیری کرنی ہے. اچھا, اس ویژن کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں. جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں ان کو گرین پاسپورٹ کی ویلیو کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. جب وہ جاتے ہیں تو شاید امریکہ اگر میں گیا ہوں تو 4 دفعہ انہوں نے نام دیکھا, پاسپورٹ دیکھا, انہوں نے سائڈ پہ بلا. اب میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو سارے مجھے کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ ہم اپنے پاسپورٹ کو ایلیویٹ نہیں کر سکے. اب ایلیویٹ کرنے کا ایک آرگینک میتھڈ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے, اینڈ دیٹ از اونلی انوائرمنٹ. کہ اگر ہم ایز اے نیشن انوائرمنٹلی وہ کہہ لیں کہ ریزیلینٹ نیریٹو بلڈ کر لیں, ہماری یونیورسٹیز, ہماری کمپنیز, ہمارے ریٹیل اسٹورز جو کہ ایونچولی کریں گے انشاءاللہ. سو آپ دیکھیں کہ ہمارا نیریٹو کتنا بدل گیا. ابھی ہمیں اس کا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. جتنے انٹرنیشنل ہم فورمز پہ جاتے ہیں ہمیں بہت پازیٹیو ملتا ہے, کیونکہ ہم اس لیگ میں ہے جس میں ہم لرننگ کر رہے ہیں. سو دس از دا ویژن کہ ہمارا نیریٹو جو ہے گلوبلی ہم انوائرمنٹ فرینڈلی نیشن کے طور پہ آزمائے جائیں, پہچانے جائیں, اور ہمیں لوگ, ہمارا جو امپریشن ہے وہ چینج ہو جائے گا, سڈنلی چینج ہو جائے گا. دیکھیں میں اس پہ اتنا یقین ہے, توکل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کیوں ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس ہوگی, شاید میرے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس بھی نہیں ہے. توکل سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب وہی بات ہوگی کہ شوق میرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام, تو بات یہ ہے کہ وہ جو شوق ہے وہ توکل ہی ہے کہ یو ہیو 100% ریلائبلٹی آن ون ریسورس, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. سو دس از دا ویژن جو ہم لے کے چلے ہیں. اس میں سائنٹیفک مائل سٹونز بھی ہیں جس میں ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے, ہم نے اس کی باقی چیزیں بھی ڈسکس کی ہیں. اور اب جو سب سے امپورٹنٹ اس کی ریٹرن اور انویسٹمنٹ کا جو اکثر لوگوں کو تھوڑے سے میتھس ہیں, میں اس کو بھی ڈکلیئر کروں گا کہ اس کو کس طرح ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا, اب جو KPIs ہیں اس میں رپورٹنگ بھی آ گیا. رپورٹنگ کیسے ہے کہ جس طرح ہم نے پریگمیا کا فورم بنایا تو یہ ساری یونیورسٹی کے ساتھ شیئر ہے. ہماری ایک ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈسک ہے, ہم ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, لیکن سارا کوڈڈ ہے. سو کہیں پہ بھی US اپیرل نہیں لکھا ہوگا, کہیں پہ بھی نشاط نہیں لکھا ہوگا, بیکاز یہ انالیسس اسٹوڈنٹ کا ہے اور ہماری ریسرچ بیس ہے. سو اس میں ہمیں جب آپ کی چیزیں آئیں گی تو
ابھی ہم ود ان کمپنی 3-4 ویریشنس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر میرے پاس 500 کمپنیز کا ڈیٹا آ جائے گا تو آپ دیکھو کہ شاید اس میں ہی ہم کو 8-10 PhDs نکال لیں. آپ اتنی دیکھو کہ اتنی ریسرچ مل جائے گی, اور وہ PhD میں ہم انٹرنیشنل ریگولیشنس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. وی ہیو اے فل پاور, ہر چیز کا چیلنج کا میکینزم موجود ہے, سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کہ ہم اس کی آرگینک اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. آرگینک سے مراد ہے کہ ریئلسٹک ہوتی ہے, کوئی چیز ہم اس میں اٹیچ نہیں کرتے, ہر چیز فیڈ بیک پہ بیسڈ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ڈیٹا اٹیچ ہوتا ہے. سو اف وی ہیو اے اتھینٹک, جو کہ ہم گراس روٹس میں چلے گئے ہیں, ہم ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں, ہم انالیسس کر رہے ہیں, فیکٹریز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں, اور وہ سارا کچھ سیکرٹ ہے پرگمیا کے اندر. سو یہ بھی ایک لکی ہمارے لیے کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو 100% سنسیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو لے کے جا رہی ہے اور اس کی رپورٹنگ پہ فوکس کر رہی ہے. اچھا, جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو جس طرح ابھی انہوں نے ٹیم بتا رہی تھی US اپیرل کا ایکسپیرینس کہ ہم نے KPI رکھا ہے اور اس کو ہم ڈیلی ریویو کرتے ہیں. سو ایکچولی وہ رپورٹنگ جو ہے وہ بار بار ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ افیکٹونیس کو پورا کرنے میں کام آتی ہے. اگر آپ بچے کی رپورٹ کارڈ دیکھ لیں, آپ اس کا ریویو دیکھ لیں, آپ بچے کے پاس جاتے ہیں, اس کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, وہ کہتی ہے جی اردو میں ٹھیک نہیں ہے, پش مور آن اردو, یا انگلش میں ٹھیک نہیں ہے, میتھس میں صحیح نہیں ہے. سو آپ ریویو کرتے ہیں, بائی دا ٹائم آپ کا اینڈ ایئر ہوتا ہے تو یو گیٹ اے بیٹر ریزلٹ. سو وائی ناٹ یو ریویو اٹ اگین. سو اٹس اگین اے ری تھنک پروسیس اور از اے انٹروینشن ان یور لائف اسٹائل. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بار بار رپورٹنگ کی ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈیلی اپنی جو بھی چیزیں ہیں, امپیکٹ ہے, اس کو آپ ریویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ ساری بات کو میں نے دوبارہ کیپ کر دیا ایکشن پلان میں کہ ہمارا جو نیٹ ایمیشنز کے بعد ہمارا جو اس کو ریڈیوس کرنے کا پلان ہے یا آف سیٹ کرنے کا پلان ہے, وہ دس از ناٹ اے ٹاسک فار اوور ون نائٹ. ٹھیک ہے, دین وی ٹیک بیبی اسٹیپس یا لیڈر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ٹو ریڈیوس بیبی مطلب ریڈیوس دا ایمیشنز وی یوز بیبی اسٹیپس, کہ چھوٹی چھوٹی اسٹیپس ہم لینا شروع کریں گے. فار ایگزامپل بلب چینج کر لیے, وائرنگ کی بات کی, آج وائرنگ کی کاسٹ نہیں ہے, آج فنڈنگ نہیں ہے, آج پرائرٹی سیلریز دینا ہے SME کے لیے, اور چیلنجز ہیں, بجلی کا بل بڑھ گیا ہے. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ یو اسٹارٹ. اب آپ کے یہ بلب فیوز ہو گئے ہیں تو نیکسٹ بائنگ کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ آپ نے انرجی سیورز لے کر آنا. نیکسٹ جو بھی کنسٹرکشن ہوگی اس کا ایجنڈا ہوگا کہ انسولیشن ڈال لینی ہے, اور وہ بھی میں سائز آپ کو بتاؤں گا کہ کم سے کم پاکستان کے لیے 5 انچ کی دیوار میں انسولیشن, زمین میں انسولیشن اور چھت پہ انسولیشن 5 انچ کی, جس کو 100 ملی میٹر کی انسولیشن کہتے ہیں, وہ پاکستان کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ریکمینڈڈ ہے. سو دس از ون آف دا ریکمینڈڈ تھنگ. اچھا, اسی طرح جو ریئلسٹک, کیونکہ یہ میں کیلکولیشن کی بات کر رہا ہوں, تو ریئلسٹک اپروچ آپ دیکھیں گے. اچھا, اس میں دیکھیں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, آپ نیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے GCU کو ہمارے ساتھ ایک الائڈ فرینڈ بنا دیا, اور جو ان کے ہیڈ ہیں جو VC صاحب ہیں, وہ ماشاءاللہ سے اتنے انرجیٹک ہیں کہ ہم منہ سے لفظ کرتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ کریں. ٹھیک ہے, سو ہم اتنی کیلکولیشن پریسیجن کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کمرے کی, جو ابھی احمد نے ایکسپلین کیا کہ ہم اس کی ایک آپریشنل باؤنڈری بنا لیں اور اسی کمرے کے ایمیشنز کیلکولیٹ کر لیں. ہم ادھر فزکس ڈپارٹمنٹ سے میٹر لے کر آئیں گے, ایشو کروائیں گے, یہاں پہ آ کے اس کو چیک کریں گے, کوئی زیرو کاسٹ ہوگی آپ کی, پرگمیا اس کو افورڈ کر رہا ہے, آپ کی ایمیشنز کیلکولیٹ کر دیں گے. اب آپ کو پتہ لگے گا کہ یار اسی کمرے کو جب ہم انسولیشن کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کی ایمیشن کتنی ریڈیوس ہو گئی. سو یہ اسٹڈی کے کمپوننٹس ہیں جس کو ہم لے کے آگے چلیں گے کہ یہ اسٹیپس, ہم کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں گے تو بیبی اسٹیپس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا. اور پھر اس کے بعد لانگ ٹرم, جس طرح ہم کاربن کریڈٹس کے اوپر بھی جانے لگے ہیں, باقی جو ہماری باقی فار ایگزامپل سولر انرجی ہے, ونڈ انرجی ہے, اس کی طرف بات کرنے لگے ہیں, تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک گرین کمیٹی کہہ لیں یا گرین فنڈ کہہ لیں کہ یہ آرگنائزیشن پہ یا آپ کے گھر میں ایک فنڈ کریٹ ہوگا. اس کو آپ گھر کے اگر ہیں تو گھر کی اس فنڈ میں کہیں گے جی 6 AC ہیں تو 1 AC ہم نے اس طرح بدلنا ہے,
ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 چیزیں ہیں, ایفورسٹیشن اور ریفورسٹیشن. اس کی میں اب آپ کو پکچر دکھاؤں گا کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی ہمارا اپنا لینڈ ہے, آپ کا اپنا گھر ہے, تو میں اس کی بھی آپ کو اگزامپل دوں گا کہ ہم فورسٹیشن یا ایفورسٹیشن کس کو کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر بات آ گئی. سولر انرجی پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ از ون آف دا کنٹری جہاں پہ سولر کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. تو وہ دس از ون آف دا, اور یہ ایک پلیٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے. ایک گھر اپنے گھر میں ایک پلیٹ لگا دے تو وہ اتنی امیشن لیس ہوگی, اس کی ROI بڑھتی جائے گی. تو ود ان اے ٹائم مائنس میں, کئی سعادت اللہ صاحب کا -70,000 روپے چل رہا ہے. سو آپ دیکھیں کہ ان کی نیٹ زیرو ہو گئی, ٹھیک ہے, ایمیشنز ریڈیوس ہو گئے. ان کا ایمیشن ہم نے کیلکولیٹ کیا تو کتنا تھا جی, ہاں جی. سو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ان کی ابھی ورکنگ اگر ہم کریں تو وہ اور ریڈیوس ہو جائے گا کیونکہ ان کی گرین پریکٹسز بڑھ گئی ہیں. سو یہ ایک فائدہ ہے کہ جب آپ, اور یہ کوئی ابھی نہیں ہے کہ 10 سال پہلے کی بات ہے, یہ ریسنٹ ہے. میرے خیال آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے سولر کے اوپر؟ 6 مہینے ہوئے. سو آپ اس کی پریکٹس کا رزلٹ دیکھ لیا کہ وہ پاکٹ پہ بھی سائز پہ امپیکٹ ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک ٹرم KPI کے ساتھ آپ میپنگ, نقشہ ویسے کہہ لیں, لیکن ہم میپنگ کو کرتے ہیں کہ پوری چیز کو باؤنڈری میں ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کے ایریاز ہیں. تو لیٹس میک اے پلان, چاہے وہ آپ کا گھر ہے, چاہے وہ آپ کی کمپنی ہے, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, اس میں نا یہ جب آپ نالج بیس ہوں گے تو آپ اپنی سینئر مینجمنٹ کے ساتھ فائٹ کریں گے, اور وہ فائٹ ہوگی پرنسپلس کے ساتھ جو میں GCU میں بیٹھ کے کرتا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ پرنسپلس ہیں جو غلط نہیں ہیں. تو وہ سارے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ 2 ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تیسرا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, 3 ڈپارٹمنٹ, اور چوتھا بھی ہونے جا رہا ہے جو IT ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہم ایڈریس کریں گے کہ ہم اپنی لوکل انٹیگریشن کریں اور اس کو اسٹڈی کریں. اور جہاں پہ ہمارے فیکٹرز کا فرق ہے, ہم ریئل ٹائم, ہماری جو ڈیزل ہے اس میں کاربن کانٹینٹ زیادہ ہے, تو پرابلی ہگ انڈیکس بھی اس کو ریسرچ نہیں کر رہا. تو ہم اس کی بھی اس ڈیٹیل میں دیکھیں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, اسی لیے بار بار سعادت اللہ صاحب نے وہ بات کی کہ نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں, عقل والے ہیں. سو نشانیاں کیا ہیں کہ جو اینالائز کر رہے ہیں. اور میرا آبجیکٹو کیا ہے کہ اگر یہ آج کے سیمینار کے بعد آپ یو اسٹارٹ تھنکنگ اور اینالائزنگ یور کوئی بھی پلان, ٹریول پلان, مطلب ہم 4 لوگ, میں اور سعادت اللہ صاحب جاتے ہیں, GCU جاتے ہیں, مبشر بٹ صاحب جاتے ہیں. ہم 3 گاڑیوں میں نہیں جاتے, ہم ایک گاڑی میں جاتے ہیں. از ناٹ اباؤٹ افورڈیبلٹی, از اباؤٹ رسپانسبلٹی. سو آپ اس ساری چیز کے ساتھ میپنگ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پوری پکچر ہے. یہ کانٹینٹ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اب یہ ایمیشنز کی بات آ گئی تو ایک جنرل کویشچن جو لوگ اس پریکٹس میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ٹائم لگے گا, بڑے پیسے لگیں گے اور بڑا ٹائم لگے گا. سو ہم اسی کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی پرسنل ہیبٹس میں کیا ہوتا ہے. ہم پولیسٹر پہنتے ہیں وچ از اے فاسل فیول, ٹھیک ہے. اف وی گو فار دا نیچرل فائبر وچ از اے کاٹن, ٹھیک ہے. سو سسٹینیبل مٹیریل آ گیا, سو ہمارا ہیبٹ چینج ہو گیا. مسٹر شوڈا ہے, میرے ٹیچر بھی ہیں, جاپنیز ہیں. ان کا ایک دن ہم نے ریکارڈنگ کی مسٹر شوڈا کی انٹرویو کے لیے. ان سے پوچھا آپ سے بھی ابھی ہم انٹرویو لیں گے, تو انہوں نے کہا واٹ ڈو یو تھنک آف سسٹینیبلٹی. تو میرے پاس وہ ریکارڈڈ ہے, شاید کسی پریزنٹیشن میں ان کے ورڈز بتاؤں گا. کہتے ہیں I don't love sustainability because I am wearing, this is polyester, جیکٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے, this is polyester, ٹراؤزر کو کہتے ہیں this is polyester, everything polyester, so how can I love sustainability. so آپ اپنے دیکھیں کہ polyester کیا ہے, اس کی پرائس کم ہے. یہاں پہ وہ بات آ گئی جو میں نے ڈاکٹر مظہر حیات ہیں واٹر منسٹری میں, اور اب وہ کلائمیٹ چینج منسٹری میں چلے گئے ہیں, ڈپٹی سیکرٹری. سو ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا یہ والی بات اگر کنزیومر کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ پولیسٹر بیگ کیا ہے, تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پولیسٹر بیگ
پلاسٹک بیگ کیا ہے؟ فاسل فیول ہے. سو آپ جب یہ بات سمجھ آئے گی تو اس کے بعد آپ پلاسٹک بیگ نہیں یوز کریں گے یا آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں گے. یو کے میں لوگ اپنے بیگ ساتھ لے کے جاتے ہیں. اگر ان کے پاس پلاسٹک بیگس بھی ہیں وہ واپس لے کے جاتے ہیں, دے ری یوز اٹ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار 1000 سال تو اس نے کچھ نہیں کہنا, تو ہماری تو ایج ہے 80-90 سال, 92-80, تو ہم 80 سال تو چلائیں گے نا, پھر اس کے بعد بچوں کو دے جائیں گے, وہ بھی استعمال کرتے رہیں گے. سو پراپرلی اگر میں دیکھوں تو اکثر ایلڈرلی جو لوگ ہیں, کیونکہ ہمارے تھنک ٹینک میں نا جو یو کے کا تھنک ٹینک ہے 80+ لوگ بہت تھے. ابھی بھی جب میں گیا ہوں تو بہت سارے لوگ تھے جو 80+ تھے. سو میں ان کا ٹرانزٹ دیکھ رہا تھا کہ یار وہ انہوں نے کتنی جلدی سیکھا ہے اور پریکٹسز ہیں, اور وہ کتنے ڈیووٹیڈ ہیں کہ وہ اس ایج میں بھی ٹائم نکال کے اور ٹو ڈسکس سسٹینیبلٹی یا انوائرمنٹ دے کیم دیر. ہرڈرس فیلڈ میں ہماری کانفرنس تھی, سو دے ور ورکنگ آن دیٹ. ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا ہائی ایمیشن سے لے کے نیٹ زیرو تک کی جرنی ہے. یہ تھوڑی سی ڈایاگرام ہے جس کو آپ اکوپمنٹ کی ایفیشنسی بھی دیکھیں گے, موومنٹس بھی دیکھیں گے, ریسٹرکشنز بھی دیکھیں گے, لیس ٹریولنگ بھی دیکھیں گے, اور امیشن آف سیٹ کا پلان بھی ہے. جو جس طرح زینب نے بھی بتایا کہ جی ہم پہلے انیشلی اپنی آرگنائزیشن میں جتنے گرین سٹیپس ہیں وہ لے لیں گے, اس کے بعد پھر ہم آف سیٹ خریدنے کی بات کریں گے یا ہم کہیں اور انویسٹ کرنے کی بات کریں گے, تو یہ اس میں سے فیکٹر آ جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک سٹینڈرڈ پورے لاہور میں پھریں گے, اور یہ میں اور سعد اللہ صاحب گئے تھے لاہور ویژن 2050 میں. ان کی ایک اوپن پبلک کچہری تھی, تو وہاں پہ ہمارا ان کے ساتھ جو ڈی جی ہیں اور جو ہیڈ ہیں سارے اور آرکیٹیکٹس ہیں اور ٹاؤن پلانرز بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ یہ ڈبیٹ ایک انسولیشن کی ریگولیشن کے اوپر بات ہوئی تھی, ایک یہ جو روف گارڈننگ ہے اور اس کے ساتھ یہ پوری پریکٹسز ہیں اس کے لیول کی بات ہوئی تھی. اب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ 90% اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, فیکٹریز اس طرح کی, اور ہمارے جو سی او ہے وہ بھی سمجھتا ہے یار میں نے تو بڑا گرین کیا. میں اپنی ہمارا ایسوسیٹڈ ایک IEF انٹرنیشنل اپیرل فیڈریشن ان کے ہیڈ آفس گیا ٹریننگ کے لیے, تو انہوں نے ایک جنگل کا پیس تھا, جنگل کا پیچ تھا, اس میں ہیڈ آفس بنایا کنزرو کرتے, کوئی درخت نہیں کاٹے, اس پہ پکڑ نہیں ہے, وہ سائیکل پہ آتے ہیں, ایک سائڈ پہ پارکنگ بنائی ہے, انہوں نے کنزرو کیا, انہوں نے کہا دس از دا گرین ہاؤس. اب آپ دیکھیں آپ نے درخت لگانے ہیں تو پہلے فارسٹیشن کہاں پہ ہوگی, یہ دیکھیں. سو یہ کانسیپٹ میرا خیال ہے کہ آج اس تصویر دیکھنے کے بعد آپ کو کلیئر ہو گیا کہ درخت اتنے لگانے ہیں کہ جگہ نہ بچے, خالی راستہ نکل آئے. اینڈ دیٹ ول بی دا ریکوائرمنٹ آف دا لاہور ایز ویل. اگر آپ دیکھیں لاہور کو, اگر تھوڑا سا آپ ڈے ڈریمنگ بھی کر لیتے ہیں, اکثر میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں تو میں یہ بات کرتا ہوں آنکھیں بند کرو اور خواب دیکھ لو. خواب دیکھیں گے تو اس کی حقیقت بنے گی. تو یہ خواب دیکھ لو کہ آپ نکلتے ہو تو آپ کو پوری روڈ سائڈ ہر جگہ درخت ہی درخت ہے, بس اتنا اسپیس ہے جس میں گاڑی جا رہی ہے, واک کر رہے ہیں. تو دس از دا ویژن آف لاہور, دس از واٹ وی ہیو ٹاک ان جو ہماری LDA کی کچہری, اوپن کچہری تھی, جس میں وی ہیڈ چانس کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو انڈسٹری کے بہاف پہ دے رہے تھے. سو دس از دا ویژن. آئی ایم شیور کہ یہ بھی بات آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی کہ درخت لگانے ہیں, لیکن کتنے لگانے ہیں میں نے بتا دیا, فیکٹری میں بھی بتا دیا کہ یار آپ نے بھر دینا ہے. پارکنگ کی اسپیس رکھ لیں, واک کرنے کی اسپیس رکھ دیں, اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے اس لینڈ کی, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت. ہمیں ضرورت زیادہ کاربن سیکوسٹریشن والی اسپیشیز کی ہے. جب وہ درخت لگے گا تو وہ الٹیمیٹلی, اچھا پھر یہ پورے سارے لوگوں کو صدقہ جاریہ بھی ہے, جتنے لوگ ہیں جو چین میں انوالو ہیں, صدقہ جاریہ اس کے ساتھ ہے. اب آ جائیں جی سب سے امپورٹنٹ سولوشنز اینڈ فائنینشیل. جو سب سے امپورٹنٹ اس کا ہمیشہ کوشچن ریوالو کرتا ہے وسیم صاحب, جو CFOs ہیں, جو CEOs ہیں, وہ فائنینشیل امپیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہ پانی کا جس طرح یہ پریکٹس ہے سینسرز کے ساتھ, آپ مسجد میں لگائیں تو پانی کنزرو ہو گیا, گھروں میں لگائیں پانی کنزرو ہو گیا. اور یہ ہم ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں جو سائنٹیفک کونسل ہے پاکستان کی تھرو یونیورسٹیز اور ہمارے پینل کے تھرو, کہ یہ لیگل فریم ورک میں لگا دیں کہ ہر مسجد میں سینسر والا ٹیپ ہونا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ اگر میں اس دن اسٹڈی کر رہا تھا کہ 5 کروڑ بندہ نماز پڑھے 5 دفعہ, ابھی 25 کروڑ نہ پڑھے مسجد میں, تو کتنا پانی یوز کیا اس نے.
سو اگر وہ سینسر والے ٹیب پہ آ جائے گا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ 0.65 لیٹر ہے. جو وہ مٹی کا مد تھا اس میں 0.65 لیٹر ہے. وی ہیو اے ریپلیکا, تو ہم اس کو اکثر ریفرنس کے لیے یوز کرتے ہیں. اور اگر ہم اس پریکٹس پہ جائیں گے تو یہ جو 11 لیٹر ہے تقریباً وہ عام مسجد میں پریکٹس ہو رہا ہے. فل آپ نے دیکھا پانی اس طرح چل رہا ہوتا ہے, اور ایک بندہ جب وضو کر کے جاتا ہے تو وہ پانی بند بھی نہیں کرتا اس کو, کیونکہ دوسرا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. سو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی تیزی سے پانی نکل رہا ہے, وہ از مور دین 11 لیٹرس. ٹھیک ہے, جب سینسر ہوگا تو وہ اٹھ کے جائے گا. وہ اس ٹائم میں بھی سینسر آ گیا. اور یہ پریکٹس یہاں پہ پیکیجز مال نے, بیکاز جب ان کا پروجیکٹ ڈیزائن ہو رہا تھا تو ہمارا کوئی اسی طرح دوست تھے, تو انہوں نے کہا جی سسٹینیبلٹی کا کام ہو رہا ہے بہت زیادہ, تو آئی واز ایگر کہ کیا چیز ہے. تو پیکیجز مال از ون آف دا سسٹینیبل مال ان پاکستان. سولر انرجی انپٹس ہیں ان کی, پوری چھت پہ سولر ہے. اس کے بعد ٹیپس اندر سارے سینسر کے ساتھ ہیں. سو ان کی جو پریکٹسز ہیں, ریسائکلنگ باؤنڈریز ہیں, وہ آلریڈی اس پہ فوکس تھے. بڑا گروپ ہے, اسٹیبلش گروپ ہے. سو انہوں نے ڈے 1 سے اس کو فوکس کیا. سولر انرجی چاہے ایک پلیٹ لگائیں اپنے گھر میں لگائیں, جو رات کی لائٹ جلتی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, اور اس کے ساتھ ٹائمر ایڈ کر دیں. سعادت اللہ سے ہم کوشش کریں کہ وہ ٹائمرز بھی ریگولیٹ ہو جائیں تاکہ اوپنلی مارکیٹ میں اویلیبل ہوں. کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے لاہور میں صبح لائٹس جل رہی ہوتی ہیں. یورپ میں, امریکہ میں سب چیز ٹائمڈ ہے. مطلب میرا اپنا گھر بھی جو ہے وہ ٹائمر لگا, صبح 5 بجے وہ بند ہو جاتی ہے لائٹ, کو 4-5 گھنٹے لائٹ جلتی ہے, ہم نے کیلکولیٹ کیا. اس کے بعد اسمارٹ میٹرز ہیں جو ہر کمرے کی بجلی اور کیلکولیشن اور ہیٹنگ انرجی بتاتے ہیں. سعادت اللہ صاحب جی انپٹ. جی سورج کی روشنی کے ساتھ اس میں جب اندھیرا ہوگا تو لائٹیں آن ہو جائیں گی, اور جیسے ہی روشنی ہوگی لائٹیں بند ہو جائیں گی. اور خاص طور پہ گھروں کے لیے کہ کبھی ہم اگر کہیں ٹریول کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں لائٹ نہیں جل رہی. یہ والی سینسر جو ہے نا اگر چھوٹے پیمانے میں بھی شروع کریں یہ بڑے فائدہ مند ہے. یا کوریڈور میں جہاں پہ اندھیرا ہے تو وہاں پہ وہ سینسر والا لگا دیں کہ جب موشن ڈیٹیکٹ کرے جیسے ہی ہوگا جی. اچھا, اب اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کہ دنیا بھر میں, اب میں کونسل کی بات کر رہا ہوں, یو کے میں جو کونسل ہے وہ اپنی ویسٹ کو 4 کیٹیگریز میں لیتی ہے. پلاسٹکس الگ لیتی ہے, ٹن میٹل ریسائکلیبل الگ لیتی ہے, بایو ڈیگریڈیبل الگ لیتی ہے. 4 ڈفرینٹ بنز آپ کے گھر کے باہر پڑی ہوتی ہیں. تو وہ گراس روٹ پہ آپ کی جو پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ ہے وہی اس کو 4 جگہ ڈیوائڈ کر دیتی ہے. اسی طرح جو کمرشل اینٹیز ہیں وہ بھی 4 ڈفرینٹ بیگز میں اس کو بناتے ہیں, اور وہ گاڑی کا الگ الگ ٹائم ہے. ویک میں ایک گاڑی ایک دفعہ آئے گی تو وہ سب کا اٹھا لے گی. بایو ڈیگریڈیبل اس کا الگ پٹ ہے, ادھر جائے گی, وہ فرٹیلائزر بنے گا, جو بھی ریسائکلنگ ہوگی. پلاسٹکس کو وہ اس کی ٹینڈرنگ ہوتی ہے جی. تو وہ میرے ایک کزن ہے, وہ ان کا ریسائکلنگ ہے, تو ایک دن مجھے بتا رہے کہ ہمیں اتنے ڈالرز ہمیں ملے کاربن کریڈٹ پہ, کیونکہ اس کو ریسائکل کر کے اس کا دانہ بناتے ہیں. تو میں نے کہا یار کدھر بکتا ہے؟ کہتا ہے جو سب سے پرائم گریڈ ہے وہ چلا جاتا ہے جرمنی, اور اس کے بعد جو باقی ہے وہ کچھ چائنا, انڈیا اور اس طرح ڈپینڈنگ آن دا کنزپشن. تو لن جاتا ہے فرانس میں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اگینسٹ جتنے کے جی ہم نے ایکسپورٹ کیا اتنے اگینسٹ اس کا فارمولا ہے, اور ہمیں اس کے کاربن کریڈٹس ملتے ہیں وچ از ٹریڈیبل. اس کے بعد یہ فارسٹیشن اینڈ کاربن کریڈٹس اینڈ کاربن آف سیٹ کی بات آ گئی. سو اس کے اوپر ہم اپنا جو ڈسکشن ہے وہ کلوز کریں گے کہ جب آپ بزنس پلان کرتے ہیں تو آپ کا ایک پلان ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ان کو پلان دیں گے کہ اس کے ریسورس, کیونکہ جب مینجمنٹ کے پاس آپ جائیں گے اپنا ورکنگ لے کے تو وہ کہیں گے فنڈس کہاں سے آئیں گے. تو آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں. اس کی 2 مارکیٹس ہیں جی. ایک ہے ریگولیٹری مارکیٹ جو گورنمنٹ کے لیول پہ ہے, جس طرح بڑے بڑے ڈیمز ہیں اس کے اگینسٹ آتے ہیں. یہ فنڈ اسٹیبلش ہوا ہے 2015 کے بعد, لیکن یہ کیوٹو ایک پروٹوکول تھی اس کے اگینسٹ 1997 میں ہوا, 2005 میں امپلیمنٹ ہوا, جس کے ذریعے وہ جو CDM اور آپ جو کلین میکینزمز تھے اس کے پر کرتے کرتے وہ اس اسٹیج پہ آیا کہ انہوں نے 2 ڈفرینٹ ڈیفائنس کر لیا کہ ایک ریگولیٹری مارکیٹ ہے, ایک والنٹری مارکیٹ ہے. والنٹری مارکیٹ میں یہ ٹریڈ ہوتے ہیں,
اس کا پلان سبمٹ ہوتا ہے, 5-6 اسٹیجز ہیں, ویب سائٹس اویلیبل ہیں, اچھا پروجیکٹس اویلیبل ہیں ایز اے ریفرنس کہ آپ اپنے سے ریلیٹڈ. اب میں پروجیکٹس جب دیکھ رہا تھا تو کسی نے روڈ سائڈ پہ جیسا مال روڈ پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کے پر بھی انہوں نے اپنا آف سیٹ کلیم کیا ہوا ہے. اسی طرح کوئی پاورٹی ایلیویشن کا پروجیکٹ ہے اس پہ بھی کلیم کیا ہے. آپ نے سولر انرجی 2.4 kVA کا لگایا, اس پہ بھی آپ آف سیٹ کلیم کر سکتے ہیں. سو آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ نالج ہے, نو ہاؤ ہے. اگر میں آپ کو کنیکٹ کر دوں تو ایوری بڈی ول بی پریکٹسنگ. پاکستان کا مشہور ہے کہ وہ یو کے میں نا جب ڈسکس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے پشاور میں اسکواش کورٹ بنا دیا, اینڈ دیٹ واز دا آن سیٹ آف اسکواش لیڈرشپ ان پاکستان. اس نے دنیا میں رول کر دیا کیونکہ انہوں نے وہ فنڈامنٹلز بتا دیے. سو نالج کیا ہے کہ فار ایگزامپل آج یونیورسٹی کو اگر ہم سب مل جائیں تو یونیورسٹی کل کو کاربن کریڈٹس پہ ایز اے نیوٹرل تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن بھی دے سکتی ہے, لیکن اس کے اسٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈویبل جاب ہے. دیکھیں آج کا بھی یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیم آنا ہرڈلس تھے, ڈاکٹر فائزہ کے ساتھ ہماری تھی, ان کے ایگزامز ہو رہے تھے باٹنی میں, وہ کینیڈا چلے گئے, پھر ٹیم آئی نہیں گئی. لیکن ایک چیز ہے جس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اور بیسکلی آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں جو اکیڈیمیا ہے اس کے لیے ایک کلیپ بنتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کے اس لیول پہ ہیں کہ ہم تو بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہیں, لیکن انہوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی. ان کی طرف سے بھی ہمیں 100% رسپانس ملا کہ وی آر ہیئر, وی آر سٹنگ اینڈ ڈسکسنگ دیز سینسٹیو ایشوز. اینڈ مطلب اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ بیسکلی آگے آنے والے دنوں میں یہ فٹ پرنٹ چھوڑے گا پوری انڈسٹری کے اوپر. تھینک یو ویری مچ. لنچ از ریڈی.